culturally sensitive and internationally projectable should be our goal to tackle the motivated misrepresentation. We must fight fake news with real news, fight bots with real people's aspirations, and fight trolls with genuine polls. Laws are needed to identify and prosecute promoters of hate and deception. However, we must continue to uphold basic freedoms. We must capitalize on the momentum generated by the adoption of UN General Assembly resolution designating 15th March as International Day to Combat Islamophobia. We request the OIC Secretary General and the Chair to accord priority to appointment of a special envoy on Islamophobia as mandated by the Council of Foreign Ministers resolution in Islamabad. Formation of an OIC-led panel of experts would be useful to advise the OIC in dealing with incidents of Islamophobia, as well as providing the support to the victims of Islamophobia in the evolving landscape of cyberspace. Excellencies, Pakistan pays tribute to the steadfastness of the Kashmiri and Palestinian people and calls upon the media in member states to continue providing maximum coverage to the suffering and brave struggle of the Kashmiri and Palestinian people who continue to face relentless aggression and violations of basic rights at the hands of Indian and Israeli occupation forces. Media in the OIC geography must accord priority to highlighting the systematic violations and transgressions and inform as well as educate the world on the reality and the magnitude of ensuing human rights and humanitarian crisis in occupied territories. On its part, Pakistan has been consistently leading peace efforts in the region from the front. We hope that Pakistan's efforts for durable peace and long-term development in the region will be reciprocated. Ladies and gentlemen, the OIC members must also coordinate their efforts to use wide-ranging media tools and options for showcasing true image of Islam and its teaching, propagation of tolerance and peaceful coexistence, and rejection of extremism and terrorism. In this regard, I would like to put forward the following recommendations to this august House. We would establish strategic partnerships among media organizations in the OIC member states. We should establish joint Islamic media action institutions for propagation of Islamic values like tolerance and for the projection of disinformation in the true spirit of Islamic solidarity. Department of Information of the OIC General Secretariat should lead collective efforts to counter disinformation and Islamophobia. It can select journalists from the member states and organize exchange visit field trips to Jammu and Kashmir and Palestine with a view to facilitating investigative journalism with factual reporting by the respective media outlets. OIC should institutionalize tangible targets for culture and media exchange. We can also utilize the huge potential of screen tourism to enhance mutual understanding of our religion, people, and cultures amongst OIC member states. Finally, we should establish a working group on disinformation, misinformation, and Islamophobia in the age of social media and cyberspace. The working group may work in an intersessional mode with the objective of sharing experiences, lesson learned, and case studies. The platform could also be used for standard setting by utilizing best practices and legislation across the OIC member states. Pakistan offers to host the first meeting of the working group as recommended above. I would like to conclude by saying that I am confident that constructive deliberations during this session will contribute meaningfully to our collective effort to counter disinformation and Islamophobia and enhance our mutual cooperation to ensure we can squarely and effectively address these challenges. I thank you all. It was
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اوائسی وزرائے اطلاعات اجلاس سے خطاب آپ نے ملاحظہ کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے اسلاموفوبیا، فیک نیوز اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے تجاویز پیش کیں. ان کا کہنا تھا کہ اجتماعی تعاون سے مسلم امہ کے مفادات کا تحفظ ممکن ہے. منافرت کی روک تھام اور بنیادی آزادیوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. ناظرین، وہ جو کہتے تھے نا کہ چھڑاں گا نہیں اور سارے ہی مجرم ہیں، سارے ہی NRO لیتے ہیں، سارے ہی بڑے چور اچکے ہیں، وہ خود کل سے میرا خیال ہے منہ چھپا ہی رہے ہوں گے، لیکن پریس کانفرنس بھی کر ڈالی اور کہا کہ میں پھر لانگ مارچ کروں گا، جمعے کو اعلان کر دوں گا. یار کوئی حد نہیں ہے کہ تحفے تک آپ بھیج ڈالے. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں رانا ابرار خالد بتا رہے تھے کہ ابھی تو کچھ آیا ہی نہیں، اور میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے جب پوچھا کہ کیا یہ حتمی فہرست ہے کہ جو کھایا پیا اور باران نے اور وہ گیا گلاس بھی ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ابھی یہ 2 سال کا ہے. پھر اکبر اس بابر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تطہیر کا عمل ہے، احتساب تو سب کا ہونا چاہیے، پارٹیز کے اندر سب سے پہلے ہونا چاہیے. ادھر آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے پریس کانفرنس بھی کی لاہور کے اندر، نیوز کانفرنس، اس میں سوالوں کے جواب بھی دیے، اور انہوں نے بھی کہا کہ سرٹیفائیڈ چور، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ خوشی کرنے کی، منانے کی گنجائش شاید نہیں ہے، بلکہ یہ مقام عبرت ہے کہ ایک وزیر اعظم کی نشست پہ، عہدے پہ براجمان رہنے والا شخص، اور وہ ایسی حرکتیں کرے گا. ابرار خالد کہہ رہا تھا نہیں بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ابھی تو یہ پکڑ میں نہیں آ رہا سلسلہ، اور اللہ خیر ہی کرے. ادھر PDM کا سربراہی اجلاس ہوا تو اہداف کیا ہے. آج وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا کہ 11 مہینے بعد الیکشن ہوں گے، 9 مہینے بعد بھی نہیں، 11 مہینے بعد، اور تبھی ہوں گے جب مدت پوری ہوگی، اور اپنے معیشت کو سنبھالنا ہے. ابھی اس ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، ہر لیول پہ، دفاعی طور پہ اس کو مزید مضبوط بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ترکی جسے کہا جاتا تھا ترکیہ، وہاں اسلامی جو دنیا ہے، اسلامک ممالک ہیں OIC کے، ان کے وزرائے اطلاعات کا ایک جو ہے وہ اجلاس تھا، کانفرنسز تھی، بیٹھک تھی، بہت ساری باتیں ہوئیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسلاموفوبیا سے لے کے دیگر جو مسائل ہیں، اور پھر انہوں نے زور دیا کہ باہمی اسلامی ممالک کو باہمی طور پہ جو رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی تشخص جو ہے اس کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، اس کی طرف لوٹنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج کرنا ہوگا. بہت اچھی باتیں. اگر اسلامی دنیا کے، اب میں رگے مردہ تو نہیں کہوں گا، لیکن جان پڑ جائے اگر ان کے اندر بھی، اور وہ دستے نگر نہ رہیں، اگر وہ باقی اللہ کی حاکمیت پہ تو یقین کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں